بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ابرار عمر، جناب دروازہ بند کر دیں ذرا۔ اچھا، غزل میرے سامنے ہے جی، تو غزل پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ صاحب صدر جناب ناصر عقیل صاحب کی اجازت سے، ناصر عقیل صاحب ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں اور غزل میں ایک بڑا نام ہے، صاحب طرز شاعر، اور غزل کے حوالے سے بڑی جانکاری رکھتے ہیں، اچھی غزل کہتے ہیں، اور ٹوین سٹی میں اسلام آباد راولپنڈی میں ہی نہیں بلکہ میں تو کہوں گا پورے پاکستان میں غزل لکھنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو غزل کو صحیح ذرا مستحکم طریقے سے کہتے ہیں اور بڑی ذمہ داری سے کہتے ہیں، میں کہوں گا ان میں سے ایک شاعر جو آج کے ہمارے صدر ہیں، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کی صدارت کے سائے سائے میں اپنا جو ہے تجزیہ غزل کے حوالے سے پیش کرنے لگا ہوں۔ تو صاحب صدر کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم، دوسرے اصحاب کو بھی، دوستوں کو السلام علیکم، سید کامی شاہ کراچی سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سمٹ رہی ہیں چیزیں، اور اس ڈیجیٹل سٹیزن شپ کے عہد میں خلیق الرحمان صاحب بھی مبارک کے مستحق ہیں کہ کہاں کامی صاحب کراچی میں ہیں اور وہ ہمارے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس جو ہے کہ وہ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کا ہے، تو یہ سمٹ آئی دنیا جناب ایک جگہ پہ، اور خلیق صاحب نے یہ شہر جو ہے حلقہ ارباب ذوق جو اسلام آباد کا ہے، اس کو آباد ہی نہیں کیا، اس کے کنارے وسیع کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک جناب بڑا شہر بنتا جا رہا ہے، حلقہ ارباب ذوق، لکھنے والوں کا شہر، سننے والوں کا شہر، اور ادب نواز دوستوں کا شہر۔ جو مجھ پہ چھائی ہوئی کاسنی اداسی ہے میرے عزیز میری دائمی اداسی ہے۔ میں اس غزل کے بارے میں ایک ٹوٹیلٹی میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ غزلوں کو ہمیں ضروری نہیں کسی غزل میں کسی شعر سے کو پہاڑ گرایا جائے، یا طوفان بپا کر دیا جائے، یا ہنگامہ بپا کر دیا جائے، یا ایک انقلاب بپا کر دیا جائے۔ انقلاب تو سر کا درد بھی ہو سکتا ہے، انقلاب تو جسم کے اندر اٹھنے والی ایک اداسی کی لہر بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہم اس کو بھی انقلاب سمجھیں تو پھر ٹھیک ہے۔ میں اس انقلاب کی بات کر رہا ہوں جو کہ قوموں کے رخ بدل دے، اور ایسی کوئی ڈائریکٹ پوئٹری ہو جو کوئی تحریک بپا کر دے۔ غزل یا شاعری بہت ہی سبلائم انداز میں نفسیاتی جو آفاق ہیں انسان کے، ان کو چھونے والی بھی ایک صنف ہے، وہ غزل ہو یا شاعری ہو، چھونے والی میں کہوں گا ایک اینٹیٹی ہے۔ سو اس غزل کو اس اینگل سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی مائنیوٹلی اور بڑی خوبصورتی سے، بڑی حساسیت کے ساتھ کہے گئے شعر ہیں، اور ان کا جو غزل کا مطلع ہے اس پہ مجھے اتفاق نہیں ہے کہ اتنے اچھے شعر بعد میں کامی نے کہے، لیکن اب یہ جو مجھ پہ چھائی ہوئی کاسنی اداسی ہے میرے عزیز میری دائمی اداسی ہے، یہ میرے عزیز میری دائمی اداسی ہے، اتنا اچھا مصرع ہے۔ تو یہاں پہ کاسنی اداسی جو ہے نا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن، کاسنی جو ہے کیا یہ اداسی کا رنگ ہے؟ کیا کاسنی رنگ جو ہے یہ کو تلازمہ کے حوالے سے اگر یہ کاسنی نہ ہوتا، یہ انابی ہوتا، یہ جامنی ہوتا، یا یہی میں کہہ دوں چھائی ہوئی جامنی اداسی ہے میرے عزیز میری دائمی اداسی ہے، تو شاعر یہاں پہ وہ جو جسٹیفیکیشن ہے نا، پوئٹک جسٹیفیکیشن اور لاجک اور تلازمہ کا بھی جو ایک معنوی ہم آہنگی ہوتی ہے دو مصروں میں، وہ لیک کر رہی ہے یہاں پہ جو کاسنی ہے۔ تو مطلع سے تو مجھے قطعی طور پہ اتفاق نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا پھر کسی اور دوست کو کے پاس اگر کوئی اس کی ہے کہ کاسنی جو لفظ ہے یا رنگ ہے یہ ہمیں کوئی اندیا دیتا ہے اس طرف کہ یہ دائمیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو، تو پھر بھی بات ہے، کیونکہ دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ دائمی اداسی ہے، تو کاسنی کیا دائمی اداسی کا نام ہے؟ اور خود کاسنی کیا اداسی کے ساتھ اس کی کوئی جڑت بنتی ہے، ایسوسیشن ہے؟ تو یہ ایسوسیشن کیونکہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے کاسنی
مطلع پہ محنت کی ضرورت ہے اور مطلع کو چینج کیا جا سکتا ہے، اور آئی ہوپ کہ قامی شاہ صاحب اس کے اوپر ضرور غور فرمائیں گے۔ اچھا، یہ جو میں نے پہلے غزل کے حوالے سے بات کی وہ غزل کے دوسرے اشعار کے حوالے سے زیادہ صحیح بیٹھتی ہے میری باتیں، کہ نیا ہے کون بھلا اس خراب خانے میں، وہی ہے دل، وہی دنیا، وہی اداسی۔ بہت خوبصورت شعر، بہت پیارا شعر، اور بہت کمال، اس کی کیا تشریح کی جائے۔ پھر پڑھتا ہوں کہ نیا ہے کون بھلا اس خراب خانے میں۔ خراب خانہ تو ظاہر ہے کہ ہیومن انٹریکشن میں اور اس دنیا کی رہتل میں اور سوسائٹل جو ایشوز ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اینڈ پہ تو خراب خانہ ہی ہے، ڈھلتی ہوئی عمریں، وبائی عہد، اور انسانی زندگی کا بحران اور رشتوں کا ٹوٹ پھوٹنا، اور ایونچول جو انسان کی یہ ہے کہ وہ نہ صرف فزیکلی ڈائی کرتا ہے، مرتا ہے، بلکہ ایموشنلی بھی موت واقع ہوتی ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، اور فائنل جڑیں بھی تو پھر فائنلی ٹوٹتے ہی ہیں۔ ٹوٹنا ایک تو ایموشنل ڈسوسیشن بھی ہو سکتی ہے، خرابہ وہ بھی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ جانا ہے بھائی۔ تو یہ جو ڈسوسیشن ہے، یہ جو انسرٹینٹی وابستہ ہے، تو خراب خانہ تو ہو گیا، تو وہی ہے دل، وہی دنیا، وہی اداسی ہے۔ بڑا کمپلیٹ اور مکمل مضمون ہے، اور غزل کا ایک جسے کہتے ہیں حاصل غزل شعر ہے، اور یہ شعر جو ہے آپ کو لے کے چلتا ہے ساتھ۔ اور کوئی ایک شعر جو کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں غزل میں سے اگر ایک شعر آپ لے کے آتے ہیں، جب ہلکے کا اجلاس ہوتا تھا تو میں کہتا تھا گھر لے کے آج ہم یہ شعر جا رہے ہیں، تو یہ شعر جو ہے حاصل غزل ہے، اور یہ شاعر کے بلیغ ہونے اور اس کے ایک مستحکم شاعر ہونے اور شاعری پہ قدرت رکھنے اور شعر کہنے پہ گرفت رکھنے کی غمازی کرتا ہے یہ شعر۔ نیا ہے کون بھلا اس خراب خانے میں، وہی ہے دل، وہی دنیا، وہی اداسی۔ بہت سارے پرانے اشعار، اچھے خوبصورت اشعار کی جو ہے نا ایکو لیے ہوئے، بازگشت لیے ہوئے یہ شعر ہے۔ عجیب دل ہے یہ بے کیف حالتوں کا اسیر، کبھی ہے رنج یہاں اور کبھی اداسی ہے۔ ایک میرے دوست نے یہاں پہ یہ بھی کہا، میں نے ان کی بات سنی، ہمارے دوست شہزاد نیر صاحب، تو ان سے کچھ میں اختلاف کروں گا کہ یہ جو ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی مجھے بھرتی کا نہیں لگا۔ یہ کہ تکرار تو ضرور موجود ہے، اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی غزل میں یہ کا لفظ بار بار آنے سے وہ بھی یہاں پہ بگاڑ پیدا نہیں کر رہا، اور کوئی صوتی اعتبار سے یا جمالیاتی سطح پہ مجھے کوئی بے محل نہیں لگا۔ لیکن عجیب دل ہے، لیکن یہ بھرتی کہیں نہیں ہوا غزل میں۔ عجیب دل ہے یہ بے کیف حالتوں کا اسیر، عجیب دل ہے یہ بے کیف حالتوں کا اسیر۔ تو دل کی طرف اشارہ تو کیا ہے، اور صاف ظاہر ہے شاعر کو وزن کو قائم رکھنے کے لیے یہ کی ضرورت بھی ہے۔ تو عجیب دل ہے یہ بے کیف حالتوں کا اسیر، یہ دل، یہ پاگل دل میرا۔ تو دل کے بارے میں یہ کہنے سے تو کچھ بات بگڑتی نہیں ہے۔ تو عجیب دل ہے یہ بے کیف حالتوں کا اسیر، کبھی ہے رنج یہاں اور کبھی اداسی ہے۔ تو عجیب دل ہے یہ بے کیف حالتوں کا اسیر، بے کیف حالتوں کا اسیر دل ہے، کبھی ہے رنج یہاں اور کبھی اداسی ہے۔ تو اس شعر کو میں بہت اچھا شعر نہ بھی کہوں تو ایک نفسیاتی سطح پہ ایک ٹچ کرتا ہوا شعر تو ہے، لیکن یہاں پہ کبھی ہے رنج یہاں اور کبھی اداسی ہے۔ یہ رنج اور اداسی کا جو آپس میں ایسوسیشن بنائی گئی ہے، یہ نہیں بات بنی نہیں۔ رنج بھی اداسی کی کوئی آف شوٹ ہے، اور اداسی رنج کا ہے۔ تو یہاں پہ عجیب ہے دل یہ بے کیف حالتوں کو، بے کیفی کو کوئی اس طریقے سے بیان اس شعر میں نہیں کر پایا شاعر، لیکن ایک جست بھری ہے، ایک سبلائم سا اس میں ٹچ موجود ہے۔ لیکن بے کیف حالتوں کا اسیر جو یہ جو دل ہے، یہ پہلا مصرعہ جو اچھا ہے، یہ دوسرے مصرعے کے ساتھ اس طرح دوسرا مصرعہ مضبوط نہیں بنا۔ کبھی ہے رنج یہاں اور کبھی اداسی ہے، بڑا عام سا ہے، اور پھر کبھی ہے رنج اور کبھی اداسی ہے۔ ٹھیک ہے، بے کیف حالتیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو بات اس میں بننی چاہیے تھی جمالیاتی سطح پہ، وہ نہیں بن سکی اس شعر میں۔ خود اپنے ساتھ ہی رہنا محال تھا جس وقت، یہ میرے ساتھ اسی وقت کی اداسی۔ تو یہاں پہ بھی اچھا کہا
شاعر نے کہ جس وقت اپنے ساتھ رہنا بھی محال تھا اس وقت بھی اداسی تھی. یہ ایک جو پیراڈاکس ہے اداسی کا اور ذات کا، اس کی طرف اشارہ ہے، اور کسی چیز کے نہ ہونے اور ہونے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اور خود اپنے ساتھ بھی رہنا محال تھا جس وقت، کہ میرے ساتھ اسی وقت کی اداسی ہے. تو انسان جب اپنے ساتھ بھی نہیں رہتا تو اداسی تو ہوتی ہے. تو آج بھی میں کسی کا شعر پڑھ رہا تھا، جہانگیر عمران کا شعر تھا کہ میں کمرے سے اٹھ کے بالکنی میں آ گیا اور میں نے وہاں سے جان چھڑائی، لیکن میری اداسی میرے ساتھ وہیں آ کے میرے ساتھ بیٹھ گئی. میں شعر مجھے یاد نہیں، بڑا اچھا خوبصورت شعر تھا. آج میں نے فیس بک پہ ان کا پڑھا. جہانگیر عمران یہاں اسلام پنڈی کے شاعر ہیں ہمارے دوست. خود اپنے ساتھ بھی رہنا محال تھا جس وقت، بہت اچھا ہے یہ میرے ساتھ اسی وقت کی اداسی. اب یہ شعر بھی کمال کا شعر ہے. یہ شعر بھی نفسیاتی سطح پہ، اور آپ ڈی پرسنلائز ہوں بھی، آپ اپنے آپ سے نکلتے ہیں باہر اور پھر واپس اپنے ساتھ جڑتے ہیں. یہ پروسیس بتاتا ہوا شعر ہے. اب اس شعر میں شاعر جس سطح پہ جا کے جتنی مائنیوٹلی اور جتنی باریکی سے وہ نفسیاتی تجربے سے گزر کے اس کو بیان کر رہا ہے، اس پہ جانے کی ضرورت ہے. میری جو شروع کی گفتگو تھی کہ کوئی بڑا یہاں پہ پہاڑ گرانا مقصود و مطلوب نہیں ہے، یہاں کو بڑا جوئے شیر لانا مقصد نہیں ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی اہم ہیں. ہیومن جو سائیکالوجی ہے، اور اگر آپ نیورو سائنس کو بھی پڑھیں، اور جو اس کو جو اس کی جو ہے نیورونز، اور یہ جو آپ کے سائناپسز ہیں، اور یہ جو آپ کے انسانی جو دماغ ہے اس کے اندر جو ہائپوتھیلمس اور بیزل گینگلیا اور سیریبیلم اور سیریبرم، اور یہ ساری چیزیں، ان کے جب فنکشنز آپ پڑھتے ہیں نا، اور اگر آپ سائنس کے کو کین اسٹوڈنٹ ہیں، تو پھر یہ شعر جو ہے نا، یہ آپ کو اس کے اندر لے کے جاتا ہے اور اس سطح پہ جا کے آپ کو متاثر کرتا ہے اور مزہ دیتا ہے، لطف دیتا ہے. یہ دوسرا شعر ہے جس نے مجھے خراب خانے والے شعر کے بعد لطف دیا. اس کے بعد چلتے ہیں ابھی تک جو غزل کے اوپر بات ہو رہی ہے، جو میں نے کی ہے جتنے اشعار کی. آگے پھر کہیں ملی تھی مجھے باغ میں وہ شاموں سی. یہ شاموں سی مجھے اچھا لگا، پیارا لگا. شام اور اداسی، اور شاعر یہاں پہ اپنے ساتھ، مجھے اپنے ساتھ مکالمہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور میری کامنلٹی اور میں اس اشتراک کی کیفیت میں سے گزر رہا ہوں شاعر کے ساتھ. تو یہی شاعر کی کامیابی ہے. اگر وہ کسی ریڈر کو اپنے ساتھ ڈریگ کرتا ہے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے. کہیں ملی تھی مجھے باغ میں وہ شاموں سی، تمہارے ساتھ بھی بالکل وہی اداسی ہے. یہاں پہ اداسی کو پرسونیفائی کرنا، اور پھر اس کے بارے میں شاموں سی کہہ کے اس کی جو تشبیہ کی ایک صورت نکالی ہے، وہ بھی کمال ہے. اور وہ باغ کے اندر، اور وہ کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ بھی بالکل وہی اداسی ہے. دوسرے کو دیکھ کے اس کے ساتھ جو اداسی کی کیفیت، اس کو اپنے ساتھ جو اداسی کی کیفیت ہے اس کو بیان کرنا، پھر اداسی کو پرسونیفائی کر کے اس کے ساتھ ملاقات کرنا. اداسی کوئی ساتھ ہو سکتی ہے، کوئی یاد ہو سکتی ہے، کوئی خاتون ہو سکتی ہے، کوئی گھڑی ہو سکتی ہے، اور کوئی محرومی ہو سکتی ہے، کوئی ناکامی ہو سکتی ہے. تو اس سارے کو ایک جو میں نے اتنے کریکٹرز بنائے ہیں، پرسونیفیکیشن کے بعد اس کو کسی دوسرے کو آبزرو کر کے اس کے ساتھ ایک جڑت بنانا، اور اس کو ریشنلائز کرنا اداسی کو، یہ کتنا بڑا پروسیس ہے اس شعر میں. تو اس شعر کو کیسے آپ عام شعر کہہ سکتے ہیں، جو کہ اتنے سارے عوامل اپنے اندر لیے ہوئے، اتنے تھاٹ فل پروسیس کے ساتھ، اتنی سائیکولوجیکل واردات کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ آتی ہے. اور پھر جب آپ سائیکالوجی میں ڈسکورس انالیسز کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے آتی ہیں کہ شاعر کس کیفیت میں سے گزرا ہے. اور وہ کیفیت ایسے اتنے سادہ لفظوں میں بیان ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کا انالیسز کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح آپ کا وہ شاعر کا انالیسز بھی ہو جاتا ہے، سائیکو انالیسز، ڈسکورس انالیسز، ساری چیزوں کو جب آپ لے کے چلتے ہیں تو یو کین ریچ دا ویری ڈیپتھ آف دا میننگس، اور جو انسائٹ آف پوئٹک ایکسپریشن ہے اس تک آپ جاتے ہیں. تو اس شعر نے بھی مجھے متاثر کیا. اداس رہنے کا کچھ تجربہ تو تھا ہم کو، مگر یہ آج تو بالکل نہیں اداسی. دیٹ از اگین ویری ڈفرنٹ تھنگ. اب اداسی کو جب آپ ڈپریشن کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے، اداسی کی سطح ہیں. ہم جب
ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اڈیپٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل مینولز کو. خاص طور پہ میرا یہ شعبہ ہے اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں ڈپریشن پہ. اور مائلڈ ڈپریشن کیا ہے, ماڈریٹ ڈپریشن کیا ہے, سویئر ڈپریشن کیا ہے, اداسی کی جو ان بٹوین ایک لہر ہے وہ کون سی ہے, کہاں پہ جا کے آپ صرف سٹریس آپ بات کرتے ہیں, سیڈنس کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ان کو آپ وہ کرتے ہیں, گریڈ کرتے ہیں, ان کی سیویرٹی کا انڈیکس بناتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے پھر آپ اس شعر کو دیکھیں تو اداس رہنے کا کچھ تجربہ تو تھا ہم کو, مگر یہ آج تو بالکل نئی اداسی ہے. تو آپ کیوں نہیں اس کو آپ ان سکیلز پہ جا کے, بیک سکیل پہ جا کے اس شعر کو دیکھتے, اس کا انالیسس کریں. کیوں نہ ہم ہیڈ سکیل پہ جا کے اس کا انالیسس کریں. کیوں نہ میں اس شعر کو اپنی سائنٹیفک جو میرا نالج ہے اس کے لینس سے اس کو دیکھوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اداسی کے جو ڈفرینٹ لیولز ہیں, جہاں پہ جا کے ماڈریٹ ہے, مائلڈ ہے اور پھر سویئر ہے, تو شاعر کہتا ہے کہ میں پہلے بھی اس اداسی کے پروسیس سے گزرا ہوں, سیڈنس تو پہلے بھی رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے, لیٹ وی ڈونٹ ایگزیکٹلی ٹرانسلیٹ, ادروائز انگریزی کی ٹرانسلیشن اردو میں کریں تو مسئلہ ہے. تو ڈبلیو ایچ او نے, کچھ ڈاکٹرز نے ڈبلیو ایچ او کے جو ڈپریشن اور سیڈنس اور انگزائٹی ہے ان چیزوں کو اب ٹرانسلیٹ کیا ہے, تو اس کے اندر لفظ اداسی جو ہے اس کو سیڈنس کے طور پہ یوز کیا گیا ہے, اور اس کو پھر ڈپریشن کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کیا گیا ہے. اور یہ بھی ایموشن کی ایک صورت ہے, جیسے اگریشن ہے, سیڈنس ہے, ہیٹرڈ ہے. تو اداسی بھی ایک جو ہے ایموشنل ایک اینٹی ہے, اور یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے اگر آپ اس کو اس کی گہرائی میں اترتے ہیں. تو پھر یہاں شاعر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اداس رہنے کا مجھے تجربہ تھا, لیکن وہ تجربہ جو ہے وہ اب ایک نئی صورت میں آیا ہے. سو دس ڈفرینشیٹس, یہ ڈفرینس بتاتا ہے. میں یہاں پہ بھیجتا ہوں اس کو کیونکہ آپ کے جو حلقے کا اجلاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے, میری گفتگو ہمیشہ لمبی ہوتی ہے. میں یہاں سے آگے بات کروں گا اور یہ میسج بھیجوں, بات کروں گا اور یہ